یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ طالبان رہنما دارالعلوم دیوبند کیوں جانا چاہتے ہیں۔ کئی مرتبہ بڑے لیول پر بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر کا طالبان کے ساتھ کا رشتہ ہے، کا تعلق ہے، اور سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ طالبان کی جو قیادت ہے، طالبان کے جو رہنما ہیں، وہ دیوبند مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں، وہ دیوبند کے آئیڈیاز سے متاثر ہیں، اور ان کے کئی رہنما نے پاکستان کے کئی ایسے اداروں میں تعلیم حاصل کی جو دیوبند کے نہج پر چلتے ہیں، تو اس وجہ سے دیوبند سے ان کو جوڑا جاتا ہے، لیکن ڈائریکٹ دیوبند کا طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ اس وقت جتنے طالبان رہنما ہیں ان میں سے کسی نے ابھی تک دارالعلوم دیوبند کا دورہ کر رکھا ہے، یا دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے تعلیم حاصل کر رکھی ہے، یا دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے سند لے رکھی ہے۔ ہاں، مولانا ارشد مدنی نے بہت پہلے اپنی ایک اسپیچ میں ضرور کہا تھا کہ ابھی جو طالبان رہنما ہیں تو ان کے جو استاذ رہے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے بانیوں سے اور اس وقت کے علماء سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس وقت جو طالبان رہنما ہیں ان کے کئی ایسے استاذ الاساتذہ، یعنی ان کے استاذ ہیں جنہوں نے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے تعلیم حاصل کر رکھی ہے، یا دارالعلوم دیوبند کے دوسرے علماء سے تعلیم حاصل کر رکھی ہے، اور اسی نسل سے لوگ ہیں، اسی علمی فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے طالبان کے لوگ دیوبند کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنی شناخت اور پہچان مانتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ ان کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی تال میل نہیں ہے۔ تو یہ پرانا رشتہ ہے اور اس کو طالبان نے ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ ایک اور اہم بات ہے کہ اس وقت انڈیا کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا، یعنی اس وقت افغانستان کی سرحدیں بھارت تک سے ملی ہوئی تھی، اور انگریزوں کا جو کنٹرول تھا، جو قبضہ تھا، تو پورے انڈیا کے موجودہ علاقے پر تھا۔ پاکستان جو اس پر بھی انگریزوں کا کنٹرول تھا، اور افغانستان کے کچھ علاقوں پر تھا، پورے علاقے پر نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھارت کی آزادی کے لیے ایک مومنٹ چلایا جس کا نام ہے تحریک ریشمی رومال، تو اس مومنٹ کو سب سے زیادہ افغانستان سے ہی کامیابی ملی۔ انہوں نے جو عبوری حکومت بنائی تھی، اس عبوری حکومت کا سینٹر اور دارالحکومت بھی انہوں نے افغانستان اور کابل کو ہی بنایا تھا۔ تو افغانستان کے اس علاقے کا دیوبند سے اچھا خاصا رشتہ رہا ہے۔ بیچ میں جب انڈیا اور افغانستان کے تعلقات اچھے تھے، جب امریکہ کا کنٹرول تھا، تو افغانستان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایجوکیشن ویزا لے کر انڈیا بھی آتے رہے اور وہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں دارالعلوم دیوبند میں۔ لیکن ان دنوں پھر یہ پروگرام کینسل ہے، ویزا نہیں مل رہا ہے، تو وہاں کے اسٹوڈنٹس دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کرنے نہیں آ رہے ہیں۔ اب ممکن ہے کہ مولانا امیر متقی خان جب دارالعلوم دیوبند جائیں گے تو اس مدعے پر بھی بات چیت کریں گے کہ وہ افغانستان کے اسٹوڈنٹس کو اپنے یہاں آنے کی اور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیں، اور اس کے لیے ان کو بھارت کی فورن منسٹری سے بھی بات کرنی ہوگی کہ ویزا ایشو کیا جائے۔